مولاي صلِّ وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه وسلم. اسلامیہ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد اکرم چودھری صاحب سے، جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد اکرم چودھری صاحب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد، وقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإنك لعلى خلق عظيم، صدق الله مولانا العظيم. صدر مجلس، مہمان خصوصی، واجب الاحترام اساتذہ کرام، حاضرین کرام، مجھ کو آج اس بابرکت اور سعید تقریب میں شرکت کی دعوت دیتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ میں جناب علیہ السلام کی اس تقریب میں مغرب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے موضوع پر اپنی گزارشات پیش کروں. میں سمجھتا ہوں کہ بہت حد تک محترم پروفیسر ڈاکٹر علقمہ صاحب نے جو باتیں میں نے کہنا تھی ان کی جانب انہوں نے اشارہ کر دیا. بہت ممکن ہے چند نکات کی ریپیٹیشن ہو، تاہم میں اپنی گزارشات اختصار کے ساتھ پیش کرتا ہوں. چند سال پیشتر ایک برطانوی صحافی عالم اسلام کے دورے پہ آیا اور دورہ مکمل ہونے کے بعد برطانوی ٹیلی ویژن کے ایک مشہور پروگرام ایسٹرن آئی میں اس نے انٹرویو دیتے ہوئے بلاد اسلامیہ کے بارے میں اس نے رائے دی کہ یہ جو مسلمان قوم ہے، یہ جو ملت اسلامیہ ہے، 90% اپنے ماضی میں رہتی ہے اور صرف 10% اپنے حال میں رہتی ہے. ان کی زندگی کا ہر واقعہ، ان کی زندگی کا ہر تہوار کسی نہ کسی طور پر ان کے ماضی سے وابستہ ہے. یہ درست ہے، شاید اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں ہمیں روشنی ہمارے ماضی سے ملتی ہے، شاید اس لیے کہ ہم رہنمائی کے لیے جب بھی دیکھتے ہیں اپنی ماضی کی جانب دیکھتے ہیں. یہ اس لیے بھی درست ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نظریاتی قومیں جب اپنی تاریخ کو فراموش کر دیتی ہیں تو ان کا جغرافیہ بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا کرتا ہے. ہم اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ ہم ہمیشہ اپنی تاریخ کو یاد رکھیں گے. جب ہم اپنی تاریخ بھول جائیں گے تو یقین جانیے یہ رہتی سہتی عزت بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں رہے گی. حاضرین گرامی، 21ویں صدی کے دروازے پر ہم کھڑے ہیں. مستقبل کی پیش بینی بھی ہم نے کرنی ہے اور اس کی پلاننگ بھی آج ہماری ضرورت ہے. لیکن اس سے پہلے ایک نظر پیش منظر پر ڈال لی جائے، ایک نظر احوال واقعی کو دیکھ لیں کہ اس وقت ہم کس حال میں ہیں. اور کسی حد تک نقشہ آپ کے سامنے محترم علقمہ صاحب نے پیش کر دیا کہ کچھ مفکر ایسے ہیں جو اپنے ہی تشخص پر، اسلامی تشخص پر ضرب لگاتے ہیں کہ ہمارا تشخص انڈس کا تشخص ہے. اس ضمن میں میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ بلاد اسلامیہ میں، مصر میں، شام میں، پاکستان میں ہر جگہ پر ایسی جنس پائی جاتی ہے کہ جب وہ کلچر کی بات کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ گویا وہ ایگریکلچر کی بات کر رہے ہیں. کلچر اور تہذیبیں اس طرح نہیں پیدا ہوا کرتی. یہ کوئی فصلیں نہیں ہیں کہ کوہستانی سلسلہ ہو، مخصوص درجہ حرارت ہو تو ایک خاص قسم کی فصل وہاں جنم لیتی ہے. کلچر دلوں میں اگا کرتے ہیں، عقیدت کے نتیجے میں پیدا ہوا کرتے ہیں. ہاں،
अगर जोग्राफियाई हालात के पेश नजर तहजीबें बनना होती तो स्कर्ट का सबसे पहले रवाज बर्रे सगीर पाको हिंद में हुआ होता, ठंडे ममालिक में ना हुआ होता। आज मुसलमानों का आलम यह है कि 52 के करीब ममालिक हैं, हकीकी आजादी तो दरकिनार, वो माशी खुद कफालत का कोशिश करते हैं तो मल्टी नेशनल कंपनियां उन ममालिक के वसाइल पर कब्जे के लिए आ जाती हैं, तहीदस्त हैं, कर्जों पर जिंदा हैं, और जिनके पास वाफर दौलत है दुश्मन उनके घर में आया बैठा है। प्रोफेसर जेबी कैली ने 1980 में एक किताब लिखी थी, प्रॉब्लम ऑफ मिडल ईस्ट, मशरक़े वुस्ता के तेल का मसला, एग्जैक्ट टाइटल में उसका भूल रहा हूं। उसने 1980 में अमेरिका और बरतानिया को, प्रोफेसर केबी, ये आजकल विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, उन्होंने 1980 में बरतानिया और अमेरिका को मशवरा दिया था, अरब जब चाहते हैं तेल की कीमत बढ़ा देते हैं, तुम्हें क्या हो गया, तुम तारीख को क्यों भूल गए हो? इतने 100 साल पहले वलंदेजियों ने आदन पर कब्जा किया था, मुसलमान कुछ नहीं कर सके थे। 1980 में उसने मशवरा दिया कि आकर तुम कब्जा कर लो गल्फ पे, और अमेरिका ने वो कब्जा करते हुए 10-11 साल लिए। मुसलमान बाहमी तशद्दुद और इफ्तिराक का शिकार हैं। ये इस वक्त पेश मंजर और ये इस वक्त अहवाले वाकई है, लेकिन इसके बावजूद मगरब हमसे खौफजदा है। महज इसलिए खौफजदा है कि हम आजनाब अलैहिस्सलाम के दामन से वाबस्ता हैं। उन्हें पता है कि ये आपकी ज़ाते ग्रामी है जिस पर दुनिया के 1.25 अरब मुसलमान इकट्ठे हो जाएंगे। इस वक्त हर चौथा जीरो, हर चौथा सांस लेने वाला कलमा गो है और आपका उम्मती है। मगरब और उनका इंपीरियलिज्म इस बात से डरता है कि जब तक इस ज़ाते ग्रामी की मोहब्बत इस उम्मत के दिल में है, इनके इकट्ठा होने का इम्कान है। और आज के सियासी तजिया निगार लिखते हैं कि 3 तरह के खतरे हैं हमें मुसलमानों से। 3 तरह के खतरे कौन कौन से हैं? एक कहते हैं हमें मुसलमानों से डेमोग्राफिक थ्रेट है, आबादी का हमें इनसे, मैं माजरत के साथ, दूसरा हमें इनसे पॉलिटिकल थ्रेट है, और तीसरा हमें इनसे कल्चरल थ्रेट है। आबादी के थ्रेट के बारे में ये मैं किसी मुसलमान की बात नहीं करूंगा। अमेरिका का और ईसाई दुनिया का सबसे बड़ा ईसाई रहनुमा पैट्रिक बुकैनन ने कहा कि क्या तमाशा है कि मुसलमान एशिया में भी रूबा उरूज हैं, अफ्रीका में भी रूबा उरूज हैं, और कैलिफोर्निया की और न्यूयॉर्क की जेलों में जाने वाले जितने कैदी हैं, जब वो बाहर निकलते हैं तो 30% लोग इस्लाम कबूल कर चुके होते हैं। सबसे ज्यादा रेट ऑफ कन्वर्जन है तो वो मुसलमानों के हक में है, और ये मुसलमान, इनके घरों में बच्चे भी ज्यादा पैदा होते हैं। और एक हमारी ईसाई और सेकुलर दुनिया है जिन्होंने पता नहीं कहां से प्लान्ड फैमिली का फलसफा सीख रखा है। ये शायद उन्हें खदशा इसलिए भी लाग हुआ कि साबिक रूस की मुसलमान रियासतें जब आजाद हुई तो उनकी नजर में आया कि यहाँ इतने मुसलमान बसते हैं। इस वक्त मुसलमान, यहूदियों का दावा है कि हम अमेरिका में सबसे बड़ी अकलियत हैं। हक ये है कि मुसलमान अमेरिका में सबसे बड़ी अकलियत हैं, बरतानिया में सबसे बड़ी अकलियत हैं, फ्रांस में सबसे बड़ी अकलियत हैं। दूसरा खतरा उन्हें पॉलिटिकल इस्लाम से है, जिसके बारे में पिछले दिनों में किताब ओरिएंटलिज्म छपी, आज से 10 साल पहले, और लुबनान के एक ईसाई अरब एडवर्ड सईद ने इस बारे में लिखा कि जब भी मुसलमान किसी मुल्क में शरीयत के निफाज का तज़किरा करते हैं तो मगरब से वावेले की आवाज हमें सुनाई देती है। सबब उसका सिर्फ ये है कि एक वक्त था जब मुसलमान इकट्ठे हुए और वियना के दरवाजों तक पहुंच गए।
جی ہاں، یہ 1468 میں مسلمان بوسنیا گئے تھے، ترک مسلمان وہاں گئے تھے، اور مغرب اب تک مسلمانوں کی اس پیش قدمی کو نہیں بھول سکا۔ مسلمان چونکہ ان کی یورپ کی سرحدوں پہ بیٹھے ہیں، اس لیے انہیں ڈر ہے کہ دامان مصطفیٰ سے وابستہ لوگ کہیں پھر اکٹھے ہو کر ہماری جانب پیش قدمی نہ کر دیں، تو وہ ہمارے زندگی گزارنے کے طریقے کو پولیٹیکل اسلام کہتے ہیں، اسے فنڈامنٹلزم کا نام دیا جاتا ہے۔ ایک یہودی ہر روز سینیگوگ میں جاتا ہے، اس کی تعریف کی جاتی ہے، بڑا مذہبی آدمی ہے۔ ایک عیسائی ہر اتوار کو اگر وہ پابندی سے چرچ میں جاتا ہے تو کہا جاتا ہے he is a very good Christian۔ ہاں، اگر مسلمان کوئی نماز پڑھتا ہے، مغرب میں روزہ رکھتا ہے، تو وہ بنیاد پرست قرار پاتا ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ آج مغرب میں کیسے ٹائٹل چھپتے ہیں، دا ملیٹنٹ اسلام، دا گرین مینیس، سبز نفرت، پہلے کبھی سرخ نفرت کے نام سے آرٹیکل چھپا کرتے تھے، آج آرٹیکل چھپتے ہیں وہاں دا روٹس آف دا مسلم ریج، مسلمانوں کے غم و غصے کے اسباب۔ اور ایک آرٹیکل آپ اس میں خبر کی شرانگیزی دیکھیں، دا مسلمز آر کمنگ، گویا مسلمان ایک ایسی قوم ہے کہ جنہوں نے داڑیاں چڑھائی ہوئی ہیں، ہاتھوں میں تلواریں پکڑی ہوئی ہیں، اور پھر آرٹیکل کی آگے تفصیل یہ ہے کہ ان مسلمانوں سے ہماری سیوک ٹریڈیشنز کو، ہمارے تمدن کو اور ہماری تہذیب کو خطرہ لاحق ہے۔ دوسرا ڈر ان سے مغرب کو ہمارے پولیٹیکل اسلام سے ہے، اور تیسرا ڈر انہیں ہم سے جو لاحق ہے حاضرین گرامی، وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہمارے لیے کلچرل تھریٹ ہیں، تہذیبی خطرہ ہیں ہمارے لیے۔ اور اس بات کو سب سے زیادہ وضاحت کے ساتھ کس نے بیان کیا؟ برنارڈ لوئس نے۔ برنارڈ لوئس جو 80 سال کا اس وقت یہودی ہوگا، اسلام دور حاضر میں اسلام سے بڑا دشمن اس کے علاوہ شاید کوئی اور نہیں ہے۔ پچھلے دنوں میں ایک کتاب کا پیش لفظ اس نے لکھا، دا پروفٹ اینڈ فیرو، رسول اور فرعون، کسی فرانسیسی آتھر کی کتاب، اور اس میں جناب علیہ السلام کا ایک نیا تعارف یہ دشمن اسلام کرواتا ہے کہ یہ مسلمان بنیاد پرست کیوں نہ ہوں۔ ہماری عیسائیت ہے، اس نے گریک میتھالوجی سے فائدہ لیا، اپنی ڈیولپمنٹ میں اس نے رومن لا سے استفادہ کیا، یہودیت اور ہندو مت نے لوکل ٹریڈیشن سے استفادہ کیا، اور یہ مسلمان ہیں آج تک 1400 سال پرانی شخصیت کو آئیڈیلائز کیے جا رہے ہیں، ایک ہی کو نمونہ کامل سمجھتے ہیں، اور وہ محمد علیہ السلام ہیں۔ انہیں ہم بنیاد پرست نہ کہیں تو کیا کہیں؟ پھر وہ کہتا ہے ایک ہی ان کی کتاب ہے اور 1400 سال سے اسی سے چمٹے ہوئے ہیں۔ اور اس کتاب کے پیش لفظ میں وسلم کا ایک نیا تعارف کرواتا ہے، کہتا ہے کہ یہ محمد علیہ السلام مکہ میں جب تھے تو اپنی مقامی ریاست کے باغی تھے، نقل کفر کفر نہ باشد، اور پھر جب وہاں اقتدار حاصل نہ کر سکے مدینہ میں چلے گئے، وہاں مقتدر بن کے رہے۔ پھر وہ یہ کہتا ہے کہ محمد علیہ السلام کے ماننے والے، ان کے خمیر میں یہ بات ہے، یا یہ باغی ہوتے ہیں یا یہ اقتدار پر قابض ہوتے ہیں، اور وہ بد کردار آدمی، وہ یہودی دشمن اسلام، یہ کہتے ہوئے ساری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان اقلیتوں میں بستے ہیں ان کو غیر محفوظ کر رہا ہے۔ دشمن ہم سے ڈرتا ہے، انہیں طرح طرح کے خدشے ہیں، اور ایک ہم ہیں کہ ہماری دینی قیادت بھی کبھی اندر جھانک کے دیکھتی ہے تو انقلاب محمدی انہیں آتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ میں ڈاکٹر برہان احمد فاروقی، میرے مرحوم استاد، ان کے لفظوں میں اگر اس بات کو اس طرح بیان کروں تو میں مبالغہ نہیں کروں گا کہ اس وقت مسلمانوں کی اور بلاد مغرب کی جو کیفیت ہے اس کو استاد محترم کہا کرتے تھے، میں ایک لفظ میں بیان کر سکتا ہوں
کہ یہ مغرب کے یقین اور مومنانہ بے یقینی کی لڑائی ہے۔ مغرب کو اپنے طریقہ کار پر اعتماد کامل ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں اس میں کامیاب ہوں گے۔ مغرب نے ہمیں بنیاد پرست کہا تو یہاں کے مقتدر لوگوں نے دین کے ساتھ رابطہ رکھنے والوں پہ قافیہ حیات تنگ کر دیا۔ مغرب نے دین پرست لوگوں کی خدا سرشار لوگوں کے اوپر قافیہ حیات تنگ کیا تو انہیں سب سے زیادہ مصیبتیں بلاد اسلامیہ میں درپیش آئیں۔ حاضرین گرامی، یہ یقیناً مغرب کے یقین اور مومنانہ بے یقینی کی لڑائی ہے، اور اس بات کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے یہ ضرور کہوں گا کہ اقبال نے ہمیں ایک حل دیا تھا۔ بدلتے ہوئے احوال و ظروف میں ہم حالات کا نیا حل اجتہاد کے ذریعے ڈھونڈیں۔ میں اقبال جرم کرتے ہوئے، چونکہ میں بھی مدارس عربیہ کا فارغ ہوں، آپ کے سامنے یہ اعتراف کروں گا کہ میں اور میرے سارے ساتھی آج تک منطق استخراجیہ اور ان کے قضیوں میں الجھے رہے، اور پروفیسر سٹراسن، برٹن رسل، مس ڈیبنگ نے لکھا کہ یہ منطق استخراجیہ اور اس طرح نتائج اخذ کرنا کسی نئی بات تک آپ کو نہیں لے جاتا، اور آج تک ہم سبھی قسم کے علم الکلام میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اپنے مسائل کو زندگی کے حوالے سے، مسائل کو ایشوز کے حوالے سے ہم نے دیکھنے کی عادت نہیں ڈالی۔ لیکن جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی کرنیں کسی ایک قوم، کسی ایک طبقے کی میراث نہیں ہوتی۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم مسلمانوں نے اپنا فریضہ ادا نہیں کیا۔ شاید کوئی اور قوم ہوگی، کچھ اور لوگ ہوں گے جو شمع رسالت سے استفادہ کریں گے، اور وہ لوگ اکا دکا آنے سامنے شروع ہو گئے ہیں۔ حاضرین گرامی، پروفیسر کیرن آرمسٹرانگ، اس نے اس کا جواب دیا۔ اس کی پچھلے دنوں میں بہت خوبصورت کتاب دا لائف آف محمد، اگر کسی کو وہ پوری کتاب پڑھنے کا اتفاق ہوا ہو، اس نے کہا یہ سیوک ٹریڈیشنز جن کو تم کہتے ہو کہ مسلمانوں کے سبب خطرہ لاحق ہے، سب سے پہلے آن جناب علیہ السلام نے متعارف کروائیں۔ مسلمان بنیاد پرست نہیں ہیں، اس کے لفظوں میں حقیقت یہ ہے کہ کلیسا کے ماننے والوں نے ابھی تک اپنے ذہن کے کینوس سے صلیبی سوچ کو نہیں کھرچا ہے، ابھی تک وہ اپنی صلیبیت میں اٹکے ہوئے ہیں۔ اور وہ کہتی ہے اس قوم کو میں بنیاد پرست کیوں نہ کہوں کہ جس کے ثانوی مدارس میں، ہائی سکولوں میں آج تک سانگز آف رولینڈ پڑھائے جاتے ہیں۔ سانگ آف رولینڈ وہ صلیبی نغمہ تھا جو پہلی صلیبی جنگوں میں ترتیب دیا گیا، اور جب القدس کی جانب سارے عیسائی یلغار کرتے تھے تو وہ اس نغمے کو الاپتے تھے۔ آپ حیران ہوں گے کہ امریکہ کی 20 ریاستوں میں آج بھی سانگ آف رولینڈ نصاب کا حصہ ہے۔ ان کے بچے صلیبی نغمے الاپتے ہیں، اور پاکستانی بیچارہ اس لیے بنیاد پرست ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے اور وہ جنگی نغمے الاپتا ہے، وہ سیوک ٹریڈیشنز کا حامل ہے۔ لیون ٹی ہیدر HADAR، بہت بڑا یہودی، یروشلم پوسٹ کا چیف ایڈیٹر، اور آج کل کیٹو انسٹیٹیوٹ فار پالیسی سٹڈیز واشنگٹن کا ایک پروفیسر ہے، اینالسٹ ہے۔ اس نے بھی سچ بولا۔ یہ گاہے گاہے آوازیں ہمیں مغرب سے یہ آ رہی ہیں، وہ کہتا ہے کہ مسلمان بنیاد پرست نہیں ہیں، مسلمانوں پر یہ الزام ہے کہ یہ مغرب کا دشمن ہے۔ آپ اس بات کو کیوں فراموش کرتے ہیں کہ اسلام ایسے ماحول میں پیدا ہوا کہ جہاں عیسائیت بھی تھی، جہاں آتش پرست بھی تھے، جہاں یہودی بھی تھے، جہاں مشرک بھی تھے۔ ایسے ماحول میں آن جناب علیہ السلام
اپنے ماننے والوں کو لا اکراہ فی الدین کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ مسلمانوں کی جو اٹھان ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان بنیاد پرست ہو نہیں سکتا۔ ہاں، پھر وہ حکومت امریکہ کو مشورہ دیتا ہے، ہمارے لیے منزل بہت آسان ہے، آپ کرپٹ رجیمز کو باقی رکھیں۔ اس کے لفظوں میں یہ سیلف فلفلنگ پروفیسی ہوگی، ہر جگہ کی بدکار حکومت وہاں شریعت کے نفاذ کا مطالبہ کرنے والوں کے ساتھ الجھی رہے گی، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کا نام لے گا اس کو وہ بنیاد پرست کہہ کر تختہ دار پہ چڑھاتی رہے گی۔ میں نے پچھلے دنوں امریکہ میں 3 مہینے لگاتار اخبارات میں یہ ڈیٹا اکٹھا کیا کہ بنیاد پرستوں کے خلاف سب سے زیادہ بیانات کس کے ہیں۔ یقین جانیے سب سے زیادہ بیانات حسنی مبارک کے تھے، اس کے بعد فوجی فرما روا جس نے الجزائر پر قبضہ کر رکھا ہے، اور اس کے بعد زین العابدین کے، پھر عرب بادشاہوں کے، اور اس کے بعد میرے وزیر اعظم کی سٹیٹمنٹ تھی کہ میں بنیاد پرست نہیں ہوں۔ حاضرین گرامی، اسلام اسلامی ملکوں میں اس طرح اجنبی ہو جائے گا، یہ تو ہمارا کام ہے۔ لیکن ایک اور چیز کی جانب میں اشارہ کر دوں، اسی کیرن آرمسٹرانگ نے لکھا کہ جناب علیہ السلام کا تعارف کیا ہے مغرب میں، وہ مجھے بتاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جب میں چھوٹی سی تھی تو میری نانی مجھے سونے سے پہلے میرے مطالبے پہ ایک کہانی سنایا کرتی تھی۔ ایک دن مجھے کہنے لگی کہ آؤ میں تمہیں آج محمد کی کہانی سناتی ہوں۔ محمد واز اے گریٹ میجیشین، بہت بڑے وہ جادوگر تھے۔ ایک دن اپنے جادو کے زور سے ایک جانب سے انہوں نے سفید بیل برآمد کیا، اور مان اس سفید بیل کے دونوں سینگوں کے مابین ایک کتاب آ گئی، and Muhammad picked that book and named it as Quran۔ محمد نے وہ کتاب لے لی اور اس کو قرآن کا نام دے دیا۔ یہ تعارف ہے مغرب میں جناب علیہ السلام کا۔ میں ایک داعی امت کا فرد ہوں، ہم میں سے 20 لوگ یورپ گئے ہوں گے، 20 جماعتیں یورپ تبلیغ کے لیے جاتی ہوں گی، 20 تعلیم کے لیے گئے ہوں گے۔ کتنے لوگوں کو اس دائی ملت کے افراد میں سے توفیق نصیب ہوئی کہ وہاں جناب علیہ السلام کا تعارف کروا دیں، اللہ کی کتاب متین کا تعارف کروا دیں۔ اور پھر وہ لکھتی ہے کہ ملعون رشدی نے جناب علیہ السلام کی جو، میں اس کے لفظ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ the fictional portrait of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم in the Stanic verses of Salman Rushdie resonates deeply with the established Western fantasies, particularly concerning person of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم۔ رشدی نے جناب علیہ السلام کی ذات گرامی پہ جو حملے کیے، وہ اس نے کوئی نئی بات نہیں کی، اس نے وہی باتیں لکھی جو مغرب میں جناب علیہ السلام کے بارے میں مشہور تھی۔ میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ دائی امت کے ہم افراد ہیں، ہر چوتھا آدمی مسلمان ہے۔ دنیا کی 3/4 آبادی سے ہم ابھی تک جناب علیہ السلام کو متعارف نہیں کروا سکے۔ لیکن میں نے جس طرح عرض کیا کہ یہ نور ہدایت بڑھے گا، خواہ اس میں ہم اپنا حصہ شامل کریں نہ کریں۔ دور حاضر کے ایک پروفیسر نے یہ لکھا، پروفیسر جان ایل ایسپوزیٹو نے، اس نے کہا کہ اگر ہم جمہوریت پسند ہیں تو ہمیں مسلمانوں کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا حق دے دینا چاہیے۔ اگر ہم جمہوریت اور انسانوں کی رائے کا احترام کرتے ہیں، پھر وہ یہ کہتا ہے کہ آج ہمیں یہ بات تسلیم کر لینی چاہیے کہ سیکولرزم is not the only way of life۔ حاضرین گرامی، مجھے معلوم ہے کہ میں نے وقت زیادہ لے لیا، 2 منٹ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور آخری یہ بات اس چیز کی جانب اشارہ کر کے کہ مغرب اسلام کی جانب ضرور آئے گا، اس کی آج ضرورت بھی ہے۔ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ سے
اور خاص طور پر کمیونزم کی سیڈ ڈیمائز کے بعد جب ایک ہی سپریم پاور رہ گئی، انہوں نے سرمایہ داری کا تجربہ کر لیا، انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ مغرب کا کلچر انسانیت کی فلاح کے لیے کچھ نہیں کر سکا، جمہوریت کا راگ الاپتے رہے۔ آج تیسری دنیا ہی نہیں بلکہ مغرب کے ممالک میں سارے سیاسی سوچ اور سیاسی فکر رکھنے والے دانشور لوگوں کو اس بات کا پورے طور پر ادراک ہے کہ ووٹوں کے ذریعے آئی ہوئی بنی ہوئی پارلیمنٹ کی کوکھ سے ایک انتظامیہ جنم لیتی ہے، وہ انتظامیہ جس کے پیچھے لوگوں کا مینڈیٹ ہوتا ہے، چلتے چلتے وہ پھر مطلق العنان انتظامیہ بن جاتی ہے، فرد کا استحصال کرتی ہے، اداروں کو برباد کرتی ہے۔ عنقریب مغرب اس جانب آئے گا کہ وہ آنجناب علیہ السلام کے دیے ہوئے ضابطہ حیات کو دیکھے، اور انہوں نے اس جانب سفر شروع کر دیا۔ شکریہ۔